للآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کے بہترین حالتوں میں ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. آمین. جی آج ڈے 2 ہے ہمارا الحمدللہ، اور آج کا ٹاپک آپ کے سامنے ہے منگنی سے شادی کی تیاری تک کا سفر. الحمدللہ. سب سے پہلے جزاک اللہ خیرن کثیرہ آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا کہ آپ کو پہلا سیشن بہت پسند آیا. الحمدللہ. اب آپ نے چاروں سیشن سننے ہیں انشاءاللہ. اور سب سے پہلے جو لاسٹ سیشن تھا اس سے کچھ کویشچنز میرے پاس آئے تھے، انشاءاللہ میں اس کا آپ کو جواب دوں گی. اور ہم 1-2 منٹ ویٹ کرتے ہیں تاکہ جنہوں نے ہمیں جوائن کرنا ہے وہ کر لیں، جن کو آپ نے ٹیگ کرنا ہے آپ ان کو ٹیگ کر دیں تاکہ پھر ہم سکون سے اپنا سیشن جو ہے وہ سٹارٹ کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. در نیاب. اچھا جی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. جی تو سب سے پہلے کوشچنس لیتے ہیں. بہت ہی انٹرسٹنگ کوشچن ہے اور جو ہے بہت کامن ہے یہ کوشچن جو پوچھے جاتے ہیں. بنت حوا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو سب سے پہلا کوشچن تھا کہ ہم جب ہمارے جو گھر والے ہیں جب وہ رشتہ دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے پردے میں نہیں آنا، نہیں تو آپ کا رشتہ نہیں ہوگا. ہمیں فورس کیا جاتا ہے کہ پردہ آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، آپ نے ان لوگوں کے سامنے اس طرح ہی آنا ہے. تو اس سچویشن میں ہم کیا کریں؟ اور یہ واقعی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم تو کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم سے کچھ اور ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سچویشن میں ہم کیا کریں؟ سب سے پہلی بات تو یہ. اچھا آپ مجھے ذرا کمنٹ کریں کہ آپ کو میری آواز کلیئر سنائی دے رہی ہے، کچھ مسئلہ تو نہیں آ رہا؟ کیونکہ بعد میں یہ آڈیوز جو ہیں وہ واٹس ایپ پہ شیئر کی جاتی ہیں، تو اگر یہاں پہ وائس لو ہو تو وہاں پہ بھی وائس لو ہوتی ہے، اس لیے میں نے کہا میں آپ سے پوچھ لوں کہ آواز آپ کو صحیح سنائی دی جا رہی ہے. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر دورین آپ. جی تو اب اس سچویشن میں کیا کیا جائے؟ تو سب سے پہلے آپ نے اس کا روٹ کاز معلوم کرنا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب بیماری ہمیں پتہ چل جائے تو اس کی جڑ پھر ہی ہم اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں، یعنی ڈائگنوز ہو جاتی ہے جب بیماری. بات یہ کہ سسٹرز اینڈ بردر یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ چینج ہو رہے ہوتے ہیں، آپ دین پہ آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ اپنی فکر ہوتی ہے. بہت اچھی بات ہے، آپ کو اپنے دین کو فالو کرنا ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک غلطی ہم سب کر دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اس دین کو اپنے تک رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم اپنے گھر والوں کو نہیں سکھا رہے ہوتے، یا ہم ان کو ایک دو دفعہ بتاتے ہیں اور پھر تھک کے ہٹ جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آپ اپنے بہن بھائی کو کہتے ہیں نماز پڑھیں، وہ کہیں گے آپ تم تو نئی نئی مسلمان ہوئی ہو، تم تو نئی نئی مسلمان ہوئے، حافظ صاحب آپ تو مسجد جاتے ہیں. اس طرح کے کمنٹ آپ کو ملیں گے، یہ ہر دور میں ہوتا ہوا ہے اور ایسا ہوتا ہے. اس سے آپ نے دل اپنا پریشان نہیں ہونا، دل چھوٹا نہیں کرنا، یہ سب کے ساتھ اس طرح ہی ہوتا ہے، رائٹ. اور ہم بھی جب تھے ہم بھی تو لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے کسی نہ کسی طرح سے. تو بات یہ کہ جب آپ دین کی طرف آ رہی ہیں تو یا آ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی تبلیغ کریں، گھر والوں کو بھی بتائیں، سب سے زیادہ فکر اس چیز کی کریں. اور یہ بات میں نے بعد میں جا کے سمجھی ہے کیوں ضروری ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کمرے میں بیٹھ کے دین فالو کر رہے ہیں یا باہر جا کے لوگوں کو درس دے رہے ہیں، باہر جا کے لوگوں کو بتا رہے ہیں، لیکن اپنے ہی گھر والوں کو آپ نہیں بتا رہے، تو ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ پہ غالب آ جاتے ہیں، وہ آپ پہ اپنا پریشر ڈال دیتے ہیں. اب میں نے جیسے بہت سی لڑکیاں اس طرح دیکھی ہیں کہ جب وہ دین فالو کرتی ہیں اور جب شادی کے بعد جاتی ہیں تو اپنے ہسبینڈ کو کچھ بھی نہیں کہتی،
وہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیتی ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کے ہسبینڈ جو ہے نا ان سے ایسی ایسی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ پھر تو سب کچھ ان کی حیا بھی گئی اور پردہ بھی گیا. حالانکہ کرنا یہ چاہیے تھا کہ جب وہ اس ماحول میں گئی ہیں آہستہ 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 اپنے ہسبینڈ کو چینج کریں, لیکن ہم اس طرف دھیان ہی نہیں دیتے. ہم جو خود کر رہے ہیں بس ہم ٹھیک ہے, بچوں تک کو بھی نہیں بتایا جاتا. یعنی کچھ ایسی خواتین ہیں ہماری, اللہ ان کو ہدایت دے, کہ وہ خود تو دین فالو کر رہی ہیں, باہر جا رہی ہیں, قرآن کلاس لے رہی ہیں, لیکچرز لے رہی ہیں. جب بچوں کی بات آتی ہے بیٹا جو آپ کی مرضی آپ وہ کریں, آپ ان کو سکھانا تو شروع کریں نا. تو جب آپ اپنے پیرنٹس کو اپنے ساتھ لے کے نہیں چلتے, اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ نہیں لے کے چلتے, تو وہ آپ کو سمجھ نہیں پاتے. ٹھیک ہے, جس بھی یہ سسٹر نے مجھ سے کوشچن کیا ہے, میں بھی ابھی وہ چینج ہوئی ہوں, ابھی میں بھی ان کو تھوڑی دیر ہوئی ہو, تو جو پیرنٹس ہیں ان کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے. ہر انسان کو چینج ہونے میں ٹائم لگتا ہے, ایکسیپٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. تو آپ انتظار کریں. ٹھیک ہے, آپ ساتھ ساتھ اپنے جو ماں باپ ہیں ان کو آہستہ آہستہ تبلیغ کرنا شروع کریں. اب یہ کرنا آپ نے کیسے, اس کا ایک بڑا مزے کا آپ کو ٹوٹکا بتاتی ہوں. وہ ہے آپ کا اخلاق. جب میں دین کی طرف آنا شروع ہوئی, جب میں نے پردہ کرنا شروع کیا, تو مجھے لگا کہ جیسے میرے ابو کو ہو سکتا تھوڑا سا اعتراض ہے, جو کہ مجھے نظر بھی آ رہا تھا. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے ایکسٹرا ان سے پیار کرنا شروع کر دیا, ایکسٹرا کیئر کرنی شروع کر دی, ایکسٹرا رسپیکٹ ان کو دینی شروع کر دی. کیوں, اس طرح سے یہ ہوا کہ ابو کو محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ یہ تو دین فالو کر رہی ہے, اس کو اس لیے سمجھ ہے. میری امی کو کہتے ہیں اس کو اس لیے ہے کیونکہ یہ دین فالو کر رہی ہے. ایک دفعہ میں نے واقعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ میرے سے غلطی ہو گئی تھی. تو میں نے اپنے ابو سے کوئی بات کر دی اور مجھے اس چیز کا بہت افسوس ہوا. مجھے یہی تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ سے اسی بارے میں پوچھنا, تو یہ میں نے کیا کر دیا. اب میں نے اپنی قرآن کی ٹیچر سے بھی ڈسکس کیا. معاملہ چھوٹا سا تھا, لیکن وہ آپ کو پتہ جتنا آپ کانشیس ہوتے جاتے ہیں وہ چھوٹی سی چھوٹی چیزیں آپ کو پنچ کرتی رہتی ہیں, رائٹ. تو میں نے کہا کہ میں کیا کروں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو بنانا ہے. میں نے کہا ہاں مجھے پتہ لگ گیا میرے ابو کو شاورما بہت پسند ہے, تو میں ان کو وہ کھلاؤں گی. تو پھر میں نے کیا کیا کہ شاورما ابو امی کے پاس لے کے گئی اور ابو کو میں نے ایکسکیوز کیا. تو ابو نے کہا کہ یہ کس لیے ہے, تو میں نے بتایا کہ کل کی بات کے لیے. تو میں نے کہا بیٹا میں تو وہ بھول چکا ہوں. پر میں نے کہا نہیں اللہ کو تو یاد ہے نا, اور یہ غلط بات تھی یہ. تو وہ ابو بہت زیادہ خوش ہوئے. تو میرے جانے کے بعد امی کو کہتے ہیں کہ یہ اس سے یہ دین پاڑی ہے نا. تو اس کے ساتھ ساتھ میرے ابو چینج ہوتے گئے. پھر میری جو مدر تھی انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا, الحمدللہ. میری بہنوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. تو یہ پورا ماحول کب بدلے گا, جب آپ سب کے ساتھ اخلاق کے ساتھ چلیں گے. ایکسٹرا دیکھیں, آپ کو ایکسٹرا اچھا ہونا پڑے گا اپنے گھر والوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, تاکہ ان کو پتہ چلے, ان کو یہ فیل ہو کہ واقعی آپ اندر سے چینج ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, اگر اس کے باوجود وہ چینج نہیں ہوتی تو دیکھیں, ایک میری بات سنیں, کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے نا ہمارا دنیا کا, تو ہم نا اس کو سٹینڈ کر جاتے ہیں. جیسے اگر آپ کو کہا جائے کہ یہ کٹنگ آپ کی اچھی نہیں ہے, تو آپ کہیں گے میری مرضی, ٹھیک ہے نا. ایک سپوز ایک بات کر رہی ہیں, آپ وہ کہیں گے یہ ڈریس تو اتنا اچھا نہیں لگا, یہ کلر سوٹ نہیں کر رہا, تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ اس کو کہیں گے بھائی میں تو بہت خوش ہوں, مجھے تو بہت پسند ہے, رائٹ. تو ہم دنیا کے معاملوں میں اپنی مرضی کرتے ہیں اور ہم کسی سے نہیں ڈرتے, لیکن جب بھی معاملہ آتا ہے اس کا دین کا, تو ہم ڈر جاتے ہیں اور ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کل ہی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ لیکچر دے رہی تھی اس بات پہ. تو میری ایک اسٹوڈنٹ تھی, اس نے مجھے کچھ دن پہلے فون کیا, میں اپنی بہن کی شادی میں مصروف تھی, تو اس نے مجھے کال کی کہ ٹیچر میں جانا ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ میں حجاب لوں, میں سر کور کروں, تو آپ بتائیں کہ میں کیا کروں. اب وہاں پہ ہماری گیدرنگ ہے, پارٹی ہے, تو ہم کیا کریں. تو میں نے کہا بیٹا بہت اچھی بات ہے, آپ جائیں, آپ حجاب لے کے جائیں, دیکھیں آپ اللہ کی بات مانیں گی تو اللہ تو آپ کے فرینڈ بن جائیں گے, تو آپ کی زندگی تو بہت امیزنگ ہو جائے گی. اب وہ کچھ دن بعد آئی, تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہوئی. تو وہ کہتی ہیں کہ ٹیچر ایکچولی ہمارے وہاں پہ ایک انکل تھے, تو اگر میں پہن کے رکھتی تو وہ انکل بہت عجیب کویشچن کرتے ہیں, عجیب ٹانٹ کرتے ہیں, عجیب بات کرتے ہیں, تو میں نے اتار دیا تھا. تو میں نے کہا بیٹا آپ ہار گئی ہیں, آپ کو ان لوگوں کی باتوں کی بہت پرواہ تھی, ٹھیک ہے, آپ کو اللہ کی پرواہ نہیں تھی. تو میں ان کو یہ بتا رہی تھی کہ جب سٹارٹ میں جب دین پھیل رہا تھا اور مسلمان دین پہ چلنا چاہ رہے تھے, تو کفار ان کے اوپر کیا کیا آزمائشیں نہیں لے کے آتے تھے. ان کو تو انگاروں پہ بٹھا دیا جاتا تھا, ٹھیک ہے, لیکن ہماری ویسی آزمائشیں تو نہیں ہے نا. انہوں نے دین کے لیے کتنی مشکلیں جو ہے وہ برداشت کی. ہماری مشکلات ویسی نہیں ہیں, ہمیں کوئی فنکشن سے نہیں نکال دے گا, ہمیں کوئی جلتے ہوئے کولوں پہ نہیں بٹھائے گا, ہمارے سروں سے حجاب نہیں اتارے جائیں گے, ہمیں صرف باتیں سنائی جائیں گی, اور یہ باتیں ہمیں برداشت کرنی ہے. آپ دین کے لیے, میں تو بہت زیادہ خوش ہوتی تھی شروع میں جب مجھے کوئی بات کرتا تھا اور میری آنکھوں میں آنسو آتے تھے, تو میں کہتی تھی الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا میں نے بھی برداشت کیا آپ کے دین کی خاطر, الحمدللہ.
اور جب بھی کوئی آپ کو کوئی بات کرے تو آپ نے اس کو پازیٹیولی جواب دینا ہے. جس ٹون میں وہ بات کرے اس ٹون میں آپ نے بات نہیں کرنی. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے فرسٹ ٹائم میں ایک شادی پہ گئی نقاب کر کے, جو میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا اور مجھے اتنا زیادہ سیٹ نہیں کرنا آتا تھا, تو وہاں پہ ایک آنٹی مجھے ملی اور مجھے کہتی یہ تم کیا بھوت بن کے آ گئی ہو, جن بن کے آ گئی. اور میں نے اس وقت موقع پہ میں خاموش رہی. کئی جگہ پہ آپ کو خاموش رہنا پڑتا ہے, کئی جگہ پہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے جواب دینا پڑتا ہے. اب وہ ٹائم گزرا, اب وہی آنٹی فون کر کے مجھ سے مسئلے دین کے پوچھ رہی ہوتی ہیں اور کہتے ہیں تم سے ملنا چاہتی ہوں یہ وہ, کہ پہلے آپ کو دین کو ریپرزینٹ کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے, پھر آپ نے اس پہ جم جانا ہے. ٹھیک ہے, جب بھی آپ سٹارٹ کریں گی تو لوگ آپ کو توڑنے کی, آپ کو مڑوڑنے کی, آپ کو اکھاڑنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں. یہ پکی بات ہے, یہ ہر دور میں ہوتا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے جمتے ہیں. تو اب اس سچویشن میں آپ کے جب ماں باپ آپ کو فورس کر رہے ہیں کہ آپ کو ان کے سامنے جانا ہے, تو آپ کو تھوڑا سا سٹینڈ لینا ہے. آپ نے ان کو سمجھانا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا, میں سب کے سامنے نہیں جا سکتی, اور جو میرا جس ٹائم رشتہ لکھا ہے میرا تبھی ہونا ہے, سب کے سامنے آنے سے میرا رشتہ نہیں ہو جانا. رائٹ, سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ بہت اپنے ماں باپ کی بات مان کے تیار شیار ہو کے چلی جاتی ہیں, اور واقعی ان کا رشتہ نہیں ہوتا, وہ اپنے ماں باپ کی بات مان لیتی ہیں. تو وہ ایسا ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ آپ اپنے ماں باپ کے دماغوں میں بات ڈالیں, دیکھیں ہو گیا رشتہ, نہیں ہوا نا, تو پھر اب مجھے وہ کرنے دیں جو میرے رب نے مجھے کہا. رائٹ, اس کے باوجود اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ماں باپ چینج نہیں ہو رہے, آپ اللہ سے مدد مانگیں, بہت زیادہ اللہ سے مدد مانگے, دعاؤں پہ فوکس رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میرے گھر والوں کا دل بدل دے. ان کا دل تو آپ کے ہاتھ میں ہے, اللہ تعالیٰ ان کا دل بدل دے. میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس ایک اور بتاتی ہوں کہ میں جب چینج ہو رہی تھی تو ان دنوں میں اعتکاف پہ بیٹھی تھی رمضان میں. یہ پہلے بھی بات بتا چکی ہوں لیکن نیو لسنرز کے لیے. تو وہاں پہ ایک لڑکی تھی جو مجھے دین کے بارے میں بات بتا رہی کہ ہم لوگوں کے دین میں رشتے کس طرح ہوتے ہیں, یہ دس اینڈ دیٹ. تو میں سوچتی رہی. اس وقت مجھے پتہ شراق کا وقت تھا, اور میں سنتی رہی, اور میں نے اس وقت جب نوافل پڑھے تو میں بہت زیادہ سجدے میں جا کے روئی, بہت زیادہ روئی. میں آپ سے کیوں شیئر کر رہی ہوں اس کی وجہ بتاتی ہوں. بہت زیادہ روئی, میں اپنے آپ کو بہت کمزور فیل کر رہی تھی, اور میں نے کہا کہ میری تو پوری فیملی دین پہ نہیں چلتی. نماز کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ وہ میرے لیے کوئی ایسا لڑکا پسند کریں جو دیندار ہو, ہماری تو پریورٹیز یہ نہیں ہے. میں بہت روئی, اللہ تعالیٰ پلیز پلیز پلیز. اور اس وقت میرے گھر میں سے کوئی بھی بندہ چینج نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے, آج سے یہ آپ دیکھ لیں 4 سال پہلے کی آپ بات لگا رہے ہیں. میں بہت زیادہ روئی, اللہ تعالیٰ سے میں نے بڑی دعائیں کی. یقین کریں اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں میری قبول کر لی. اس وقت مجھے یقین نہیں تھا, لیکن آہستہ 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 میرے سارے گھر والے چینج ہوتے رہے. اب وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اب سپوز اگر کوئی میرے لیے کوئی ایسا پرپوزل آتا ہے جو بینک کا ہے, اور میں کہتی ہوں کہ امی بینک کا آپ کو پتہ ہے کہ سود ہے, میں نے تو بینک والے سے کرنی نہیں شادی, تو امی ابو مجھے سپورٹ کرتے ہیں. الحمدللہ, فرسٹ ٹائم نہیں کریں گے, سیکنڈ ٹائم ضرور کریں گے. اس سب کے باوجود پھر بھی اگر آپ کے گھر والے نہیں مانتے, دعائیں بھی آپ نے کر لی, ٹھیک ہے, آپ ایٹ دا اینڈ آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر میری ذات تک کی بات ہوگی تو میں کبھی بھی نہیں جاؤں گی. ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کتنے اسٹرانگ ہیں. ٹھیک ہے, میں کمیٹڈ ہوں, میں اسٹرانگ ہوں, مجھے پتا میں نے اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کرنا, لیکن مجھے نہیں پتا کہ آپ کتنی اسٹرانگ ہیں, آپ کمزور ہیں, آپ باتوں میں آ جاتی ہیں. کہ اگر آپ چلی جاتی ہیں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے پھر ایسی جگہ پہ میرا رشتہ کر دیں جہاں پہ جو لوگ ہوں وہ مجھے سمجھنے والے ہوں. رائٹ, یہ ایٹ دا اینڈ پھر یہی ہے کہ آپ کا نتیجہ نکلتا ہے, لیکن دعائیں بہت کریں. یہاں پہ میں سب لڑکیوں سے ایک بات کہوں گی کہ پلیز ابھی سے جو کواری ہیں, جو میرڈ بھی ہیں, دونوں ایک دعا ہے, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. بہت خوبصورت دعا ہے, یہ ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا اسپاؤس, آپ کو ایسا پارٹنر دے جو آپ کو سمجھ سکے, جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں متقیوں کا امام بنا دے. بہت اچھی, بہت زبردست دعا. یہ میرڈ اور ان میرڈ دونوں لوگ پڑھا کریں. اس کو آپ نے زندگی بھر نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے, اس کو اپنی زندگی کا لازمی ایک حصہ بنا لیں کہ میں نے اس دعا کو نہیں چھوڑنا. کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ربنا والی ہیں, جو بھی قرآنی دعائیں ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے عمل میں آ جائیں, تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں, اتحیات کے بعد آپ درود شریف پڑھتی ہیں, اور پھر وہ دعائیں پڑھتی ہیں, ربی جلنی والا پارٹ جو ہے وہ دعاؤں کا وقت ہے. وہاں پہ آپ جتنی آپ کو دعائیں آتی ہیں عربک میں وہ مانگ لیں, وہ پھر آپ کی نماز کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی نا, تو پھر آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گی. تو یہ دعا آپ نے لازمی کرنی ہے. باقی اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے اور ہم سب کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے, ہماری پریشانیاں جو ہے وہ دور کر دے, اور ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے گھر والوں کو بھی چینج کریں. دیکھیں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے نہیں چینج ہوتے.
یہ اللہ کی مرضی، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے. حضرت نوح علیہ السلام آپ کے سامنے ہے، کیا ہوتا ہے؟ ان کا بیٹا نہیں اسلام قبول کرتا. ٹھیک ہے. حضرت آسیہ علیہ السلام ہے، ہسبینڈ کون ہے؟ فرعون. ایک ہی گھر میں رہنے والے ہیں، نہیں اسلام قبول کرتے. ایسا بھی ہو جاتا ہے، ایسی آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن اللہ سے دعائیں مانگیے، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کی دعائیں رد نہیں کرے گا. مجھے ایک کوشچن یہ بھی آتا ہے بہت زیادہ کہ ہم نے تو بہت دعائیں کی تھی، ہم نے تو شادی سے پہلے بے حد دعائیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رشتہ بہت اچھی جگہ پہ ہو جائے، لیکن ہمارے ہسبینڈ تو بالکل ویسے نہیں ہیں. یہ میں نے اس دن بھی آنسر کیا تھا، میں دوبارہ آپ کو اس کا آنسر دے رہی ہوں کہ دیکھیں آپ نے بہت دعائیں کی اور آپ کو اس سے اپوزٹ ملا. بس یہ یاد رکھیں کہ آپ کی دعائیں ضائع نہیں گئی. پہلی بات اس پہ ایمان لے ہیں، کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب وہ نہیں ہوتا تو لڑکیاں جتنا عمل کر رہی ہوتی ہیں دین پہ وہ بھی چھوڑ دیتی ہیں کہ ہم نے تو کچھ اور مانگا اور ہمیں کچھ اور مل گیا. ایک چیز وہ ہے جس کو آپ اپنے لیے بہتر سمجھ رہے ہیں لیکن اللہ آپ کے لیے بہتر نہیں سمجھ رہا. ٹھیک ہے. اور ایک وہ چیز ہے جس کو آپ اپنے لیے ناپسندیدہ سمجھ رہے ہو اللہ کہ ہاں وہ پسندیدہ ہے، تو اللہ ہی جانتا ہے. اس بات پہ بلیو رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اللہ میرے ساتھ کبھی غلط کر ہی نہیں سکتا. تو دیکھیں آپ کی لائف کیسے ٹھیک ہوتی جاتی ہے. تو وہ لوگ جو شادی سے پہلے ٹھیک نہیں ہوتے وہ شادی کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ کمیٹڈ یو آر ود یور دین، ہاؤ اسٹرانگ یو آر. تو اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیں. دوسرا کوشچن یہ تھا کہ ہمارے جو ہسبینڈ ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ جو ہے جس طرح سے آپ ڈریس اپ ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ بس سر پہ دوپٹہ لے لیں، اور دیور اور جیڑ جو ہے وہ ہمارے گھر کے ہی افراد ہیں تو ان سے آپ نے پردہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ سادہ سی آ جائے لیکن آپ کو پردہ نہیں کرنا، یعنی وہ فورس کرتے ہیں کہ آپ کو پردہ نہیں کرنا. تو اس سچویشن میں کیا کیا جائے؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ سب جانتے ہیں دیور اور جیٹ آگ ہیں. ٹھیک ہے. یہ وہ گھر کے بندے ہیں جنہوں نے بار بار گھر میں آنا، رائٹ. تو سب سے پہلے تو ان سے پردہ بنتا ہے، کیونکہ باہر تو جو ہے وہ آپ کام نکلتے ہیں، گھر کے اندر والے جو ہیں یہ وہ نامحرم ہے جن سب کا پردہ لازمی ہے. اچھا ایک اور بات ہے کہ دیکھیں ہمارے یہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا بہت زیادہ رواج ہے، حالانکہ آپ کو ٹائم کے ساتھ، ٹھیک ہے، لڑائیوں کے ساتھ ٹائم کے ساتھ آپ کو سب کو سیپریٹ ہو جانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آگے سے آپ کی بچیاں ہوں گی، انہوں نے بڑے ہونا ہے، آپ کی بیویاں ہیں. ایک جو سیپریشن ہے وہ آپ دین کے لحاظ سے کریں تاکہ آپ کی وائف کو کوئی پرابلم نہ ہو، رائٹ. یہ پہلے سے آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے یہ باتیں. تو اب آپ کے ہسبینڈ جو ہے، اب آپ اگر شادی کے بعد یا شادی سے پہلے پردہ کر دی، اس کی سچویشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ پہلے سے کر رہی تھی اور آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو منع کیا تو یہ باتیں پہلے طے ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. بہرحال اگر آپ صرف اب آپ پردہ کرنا چاہ رہی ہیں اور آپ کے ہسبینڈ آپ کو منع کر رہے ہیں تو وہی بات میں کہوں گی فوراً سے چینج نہیں آ سکتا، کبھی بھی نہیں آ سکتا. سلولی اینڈ اسٹڈیلی آپ نے اپنا آپ منوانا ہے، رائٹ. پہلے سے زیادہ محبت کرنی ہے اپنے ہسبینڈ سے. یہ اس سے بڑا کوئی ٹوٹکا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی حل ہو ہی نہیں سکتا کہ جو بندہ آپ کو دین سے روک رہا ہے آپ اس کے ساتھ ایکسٹرا پیار کرنا شروع کر دیں، وہ آپ کا سب سے بڑا حمایتی بن جائے گا انشاءاللہ. تو جب آپ اپنے دیور جیٹ کے سامنے جاتی ہیں تو کوشش کریں کہ آپ لوز کپڑے پہنیں. ٹھیک ہے نا. اگر انہوں نے آنا ہی ہے اور آپ کو واقعہ پردہ نہیں کرتے، لوز کپڑے پہنیں، زینت اختیار نہ کریں، میک اپ وغیرہ نہ کریں، سادہ رہنے کی کوشش کریں. اور اگر آپ کو جانا ہی ہے ان کے سامنے تو بہت زیادہ ہلا گلا ہنسی مذاق اسے تھوڑا سا اوائڈ کریں. ان کو بھی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ بھابھی جو ہے ہماری وہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم آپ کے ہسبینڈ ضرور چینج ہو رہے. میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ آپ اپنا گھر برباد کر لیں یا لڑائی کریٹ کریں، نہیں، بالکل بھی نہیں. آہستہ آہستہ اپنے ہسبینڈ کا مائنڈ چینج کرنا شروع کریں، اور وہ اللہ نے کرنا ہے. آپ نے صرف دین پریزنٹ کرنا ہے، باقی اللہ نے دل بدلنا ہے، اور اللہ ہی دل بدلنے والا ہے. پریشانی ہوا کرتے ہیں، ہر چیز کا حل جو ہے نا وہ دعا میں موجود ہے. جب آپ دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی پریشانی کیوں نہ ہو اس کو ثانی میں بدل دیتا ہے. بڑے سے بڑا کوئی ہونا پھرنے ہاں بھی کوئی پتھر دل بھی ہونا، اس پہ بھی آپ جب چوٹ لگاتے ہیں نا محبت کی تو وہ پتھر پگھل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا کوشچن تھا بہت امپورٹنٹ کوشچن کہ اگر منگنی کے بعد، یعنی منگنی سے پہلے استخارہ نہیں کیا لیکن منگنی کے بعد اب استخارہ کیا ہے اور استخارہ ٹھیک نہیں آ رہا، دل مطمئن نہیں ہے، یا لڑکے کے متعلق خیال اس طرح کے آ رہے ہیں کہ اس کی جاب ٹھیک نہیں ہے، صرف خیال نہیں بلکہ سامنے بھی حقیقتیں نظر آ رہی ہیں، تو اس موقع پہ کیا کیا جائے؟ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے. اس میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی آپ کو ڈاؤٹ ہے اور آپ کو کہیں سے ایسی انفارمیشن بھی مل رہی ہیں اور آپ نے استخارہ بھی کیا ہے، تو میں آپ کو کہوں گی کہ پلیز اس ریلیشن کو کنٹینیو نہ کیجیے گا. ٹھیک ہے نا.
اب استخارہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے, آپ نے بعد میں کیا, اور آپ کو باقی لڑکے میں اس کے گھر والوں میں ایسی باتیں نظر آ رہی ہیں, آپ کو پتا آپ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی, تو پلیز 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 اس ریلیشن کو آگے مت لے کے جائیں. بہت پرابلمز آ جاتی ہیں, اور یہ لڑکیوں کو اصل میں زیادہ سوسائٹی کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا, منگنی ٹوٹ گئی, کیونکہ دھوم دھام سے کی ہوتی ہے, سب کو پتا ہوتا ہے, اور کہ لڑکی کی جو ہاں ہو گئی ہے, منگنی ہو گئی ہے, تو لڑکیاں تھوڑی سی ڈر جاتی ہیں کہ معاشرہ ہمیں کیا کہے گا, کہ شاید ہماری کوئی غلطی ہے یا ہم میں کوئی فلا تھا, ہم میں کوئی خرابی تھی. تو دیکھیں یہ جو معاشرہ ہے نا وہ اسی طرح چلتے رہنا ہے. اس نے آپ کو ہر چیز پہ اعتراض کرنا ہے, چاہے آپ کی شادی ہوئی ہے چاہے نہیں ہوئی ہے, تو بچے کیوں نہیں ہوئے, بچے ہوئے ہیں تو لڑکا کیوں نہیں ہوا, یہ اس نے چلتے رہنا ہے. ان کی پرواہ نہیں کرنی, آپ کو اپنی سب سے پہلے اپنی ذات کو دیکھنا ہے کہ کیا آپ اس کے ساتھ خوش رہ سکتی ہیں کہ نہیں رہ سکتی. اگر آپ سیٹسفائی نہیں ہیں تو پلیز اس ریلیشن کو آگے مت لے کے جائیں. جب کوئی ڈیسیژن کر لیں اللہ پر توکل رکھیں اور آگے بڑھ جائیں, کیونکہ یہ وہ چیز ہے, یہ وہ زہر ہے جو آہستہ آہستہ باڈی میں پھیلتا ہے اور آگے سے زندگی برباد ہو جاتی ہے. میری ایک فرینڈ تھی, تو اس کی شادی ہونے والی تھی, تو شادی کے 2 دن پہلے لڑکا جو ہے وہ باہر سے آیا, اور یہ لوگ مہندی کا فنکشن ٹائپ تھا وہ کرنے والے تھے, تو اس سے پہلے وہ کپڑے دینے آئے, رائٹ. اس موقع پہ کوئی ایسی عجیب بات ہو گئی. اچھا, اور دوسری بات, ابھی یہ جو ہم منگنی کے بعد کی بات کرنے والے انشاءاللہ اسی میں یہ ٹاپک ہے, کیونکہ لڑکا اور لڑکی کی آپس میں بات ہوتی تھی, تو لڑکے نے کوئی بدتمیزی کر دی لڑکی کے ساتھ, اور اس نے یہ کہا کہ مجھے تو تمہاری پرواہ نہیں ہے, یعنی کہ میں جب چاہوں تو میں فارغ کر سکتا ہوں, رائٹ. تو ہوا یہ کہ جب اس نے اپنے پیرنٹ سے بات شیئر کی تو انہوں نے کہا بالکل بھی نہیں, جس نے اپنا آپ ابھی شادی سے 2 دن پہلے اپنا آپ اوپن کر دیا, ہم تو اپنی بیٹی کو یہاں نہیں بھیج سکتے. یقین مانے ایوری تھنگ واز ڈن, سب کچھ تیار تھا, بس اگلے دن اس کی شادی تھی اور انہوں نے شادی روک دی. انہوں نے کہا ہم نے نہیں کرنی. ماں باپ, لڑکے کے ماں باپ آرام سے اٹھ کے چلے گئے. لڑکا بار بار کالز کرتا رہا کہ مجھ سے کانٹیکٹ کر لو پلیز, میں مجھے معاف کر دو, یہ جو بھی تھا, لیکن انہوں نے اصلیت دیکھ چکی تھی. انہوں نے کہا نہیں. ایون یہ کہ ایٹ دا اینڈ اس لڑکی نے بھی آ کے کہا کہ امی آپ کر دیں, کوئی بات نہیں, آج برات ہے تو آپ میری کر دیں. تو ان کے امی ابو نے کہا نہیں بیٹا, کیونکہ ایک دفعہ رو لینا پوری زندگی کے رو لینے سے بہتر ہے. تو اس کے ماں باپ کا بہت اچھا جو ہے وہ فیصلہ تھا, اور کچھ ہی دیر بعد میری فرینڈ کی کہیں اور شادی ہوگی, اور وہ بہت خوش ہے اپنے گھر میں. تو ایک دفعہ رو لینا زندگی بھر رونے سے بہت بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ ایک اور بات ہے, ایک اور ایشو ہے, وہ کیا ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور رخصتی نہیں ہوتی, اور اس کے درمیان میں اس پیریڈ کے اندر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو دھیان سے فیصلہ کرنا ہے, سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے, جذباتی فیصلہ نہیں کرنا کہ فوراً سے ہم چھوڑ دیں. ٹائم دینا ہے, کیونکہ نکاح کے بعد ہسبینڈ وائف آپس میں بات چیت کرتے ہیں, لیکن رخصتی میں ٹائم ہوتا ہے, جیسے پیپرز بن رہے ہوتے ہیں, باہر جانا ہوتا ہے, جو بھی پرابلم ہو سکتی ہے. تو اس سچویشن میں آپ ٹائم دیں, اور پھر اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ واقعی میرے قابل نہیں ہے, اور آپ کے اوپر یہ پریشر ہے کہ بھئی میرا تو نکاح ہو گیا ہے, اب کیا ہوگا, اب تو لوگ باتیں کریں گے, تو میں پھر وہی بات کہوں گی کہ اپنے آپ کو اس زہریلے ریلیشن میں نہ رکھیں. ایک میری جاننے والی ہیں, تو ان کا نکاح ہوا, اور اس کے بعد جب لڑکے سے بات ہوتی تھی تو وہ لڑکا مینٹلی ٹارچر کرتا تھا, یہاں نہیں جانا, ایسے نہیں کرنا, ویسے نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, ہر شک, اور سب سے کانٹیکٹ ختم کر دو, کسی سے بات نہیں کرنی. آہستہ 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 اس نے اس کو ڈپریشن کا پیشنٹ بنا دیا. صرف ابھی رخصتی ہونی باقی تھی. تو اس کے بعد وہ اتنی پریشان تھی, اور اس نے مجھ سے بات کی, تو میں نے کہا آپ نے استخارہ کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں میں نے استخارہ نہیں کیا تھا. اور پھر میں نے کہا لگاتار استخارہ کرے, 3 دن کرے, 7 دن کرے, اور ہمیشہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ غلط آ رہا تھا. تو بات یہ ہے کہ آپ ایسے ریلیشن کو کنٹینیو نہ کیا کریں جس میں سکون نہیں ہے, جس میں محبت نہیں ہے, اور سب سے بڑی بات جس میں عزت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ساری ڈسکشن ہوگی. اب ہم اپنی جو ہے اپنا آج کا جو سیشن ہے جو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے انشاءاللہ وہ کرتے ہیں, منگنی سے شادی تک کا سفر. الحمدللہ, تو ہم جیسے آپ کو بتایا تھا کہ 2 فیملیز ہیں, ایک انایا کی فیملی ہے یعنی آنا, اور ایک جو ہے ہماری گڑیا کی فیملی. الحمدللہ اب جو دونوں فیملیز کا آپ نے کمپیریزن کرتے جانا ہے, اور اپنے ساتھ بھی کمپیریزن کرنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. اب جی منگنی جو ہے وہ ہوگی, ٹھیک ہے, ایک جگہ پہ ہے جو ہاں ہو گئی, اور ایک جگہ پہ منگنی ہو گئی. اب منگنی کے بعد رابطے شروع ہو گئے, یعنی کہ
انایا کی جو فیملی تھی انہوں نے کہا کہ ہمارا لڑکا چونکہ کینیڈا سے آیا ہے اور وہ لڑکی کو جاننا چاہتا ہے اور وہاں پہ تو یہ کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی، تو ہم نے تو بات کرنی ہے، تو ہمیں لڑکی کا نمبر دیں. اور لڑکی بڑے مزے سے اپنا نمبر دے دیتی ہے اور اسی رات جناب لڑکے کی کال آ جاتی ہے اور ان کی بات چیت شروع ہو جاتی ہے. اب یہ بات بڑھتی ہے بڑھتی ہے بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، دونوں آپس میں پہلے تو بہت بہت پیار سے بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، مجھے یہ پسند ہے، آپ کو کیا پسند ہے. آپ آٹومیٹکلی دیکھیں جب کوئی لڑکا جو جس کی اپ برنگنگ باہر کے ملک میں ہوئی ہے، جو رہتا ہی باہر تھا، ابراڈ میں تھا، اور لڑکی یہاں کی، تو ان کے درمیان میں مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ڈیمانڈز اور ہوں گی اور لڑکی کی ڈیمانڈز اور ہوں گی. یہ ایک فیکٹر ہے. تو یہ سوچ سمجھ کے آپ کو جب بھی کریں سوچ سمجھ کے شادی کیا کریں. اب وہ جس ماحول میں پلا بڑا ہے اس کی ڈیمانڈ بھی ویسے ہی ہوں گی. ٹھیک ہے، اور لڑکیاں ہی کمپرومائز کر جاتی ہیں. ٹھیک، اور کئی جگہ پہ اپنی ویلیوز ہی کھو دیتی ہیں. اب یہاں پہ یہ بات سمجھنی ہے کہ کیا منگنی کے بعد اپنے منگیتر سے بات کرنا ٹھیک ہے، یا ہاں ہو جانے کے بعد اپنے ہونے والے ہسبینڈ جو بھی ہوئے نہیں ہیں ان سے بات کرنا درست ہے. اب جو گڑیا کی فیملی ہے ان میں بالکل بھی ایسا ٹرینڈ نہیں ہے، کیونکہ وہ دین کو سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ کے ہسبینڈ کو تب حلال کیا ہے جب آپ کا نکاح ہو جاتا ہے. نکاح سے 5 منٹ پہلے بھی وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ کا نکاح کیا جاتا ہے تو سیپریٹ بٹھایا جاتا ہے، رائٹ. تو اب بھی آپ کی منگنی ہوئی ہے اور آپ نے ان سے باتیں شروع کر دی ہیں. اب جو چیز اللہ کے ہاں حلال نہیں ہے اس میں برکت نہیں ہوگی، اس میں صرف رونا ہوگا، تنگی ہوگی، باتیں ہوں گی، لڑائیاں ہوں گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے اس کو حلال نہیں کیا. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں لیکن لڑکا اور لڑکی نے آپس میں بہت زیادہ باتیں کر لی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. دیکھیں، جب آپ کسی کو بات سمجھائیں نا تو اس کو سائنٹیفکلی بھی سمجھائیں، ریالٹی کی طرح بھی سمجھائیں اور دین کے حوالے سے بھی سمجھائیں. اگر فوراً آپ کہہ دیں گے یہ حرام ہے، یہ چھوڑ دیں اور یہ بس یہ نہیں ہے، تو وہ کبھی آپ کی بات نہیں سمجھیں گے. تو سب سے پہلے آپ ان کو بتائیں کہ دیکھیں کہ ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی، آپ کے لیے حلال نہیں ہے. آپ جتنی باتیں کریں گے اتنی خرابیاں پیدا ہوں گی. پھر جو انایا ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں گھر والے، وہ لڑکے کی ہر ڈیمانڈ کو پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ لڑکا باہر سے آیا ہوا نا، وہ کینیڈا سے آیا ہوا ہے جناب، اور وہ ہماری شادی نے تو باہر چلے جانا ہے. تو پھر لڑکا سے ڈیمانڈ کرتا ہے اپنی پکچرز بھیجیں، اپنی ویڈیوز بھیجیں، اور پھر یوں ان کی آپس میں کہ لائیو ویڈیو کالنگ شروع ہو جاتی ہے اور کوئی باؤنڈری نہیں رہتی، کوئی خیال نہیں رہتا، ساری حدیں ٹوٹ جاتی ہیں اور شادی تک ان کے درمیان میں کوئی چام، کوئی اٹریکشن نہیں رہتی، کوئی برکت ہی نہیں رہتی. اب جب برکت نہیں ہوگی تو لڑائیاں پڑیں گی. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ منگنی کے بعد بات کرنا حلال نہیں ہے اور یہ نہیں کرنی. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، ایک یہ ہوتا ہے کہ منگنی کبھی کبھی 3 سے 4 سال کا عرصہ بھی نکل جاتا ہے، اس کو 5 سال بھی گزر جاتے ہیں لیکن لڑکے والوں کی طرف سے رسپانس نہیں آ رہا تھا، ہمارے لڑکے کے پیپرز نہیں بن رہے، ابھی ٹائم ہے. اور اس 4-5 سالوں میں لڑکی کی ایج بھی آگے نکلتی جاتی ہے. اگر تو جینون ریزن ہے، اگر تو واقعی آپ کو لگتا ہے تو تب تک تو آپ انتظار کریں، ادروائز اتنا انتظار نہ کریں. اور پہلی بات یہ کہ ماں باپ کو اتنا گیپ ڈالنا ہی نہیں چاہیے منگنی اور شادی کے دوران. یہ تو بس ایک یہ بات ہے کہ آپ کی بات طے ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ کو تھوڑا ٹائم ملا شادی کی تیاری میں اور شادی کرتے ہیں. بہت زیادہ لمبا عرصہ جو گیپ آتا ہے، چاہے وہ نکاح کے بعد ہو چاہے وہ منگنی کے بعد ہو، وہ ٹھیک نہیں ہوتا، بہت سی خرابیاں آ جاتی ہیں بیچ میں. تو اگر آپ اور اسپیشلی جب لڑکا اور لڑکی آپس میں بات کر رہے ہوں تو وہ 4-5 سال تو پھر ویسے ہی عذاب بن جاتے ہیں. کتنی 100 دفعہ تو ان کی طلاقیں ہو جائیں گی شادی سے پہلی طلاقیں ہو جاتی ہیں، تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں. تو اس چیز کا احتیاط کریں آپ. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اب جو ہے منگنی کے بعد جو ہے وہ پورا پلان کیا جاتا ہے. لڑکا اور لڑکی آپس میں آنا کے جو گھر والے ہیں، مطلب انہوں نے اپنی لڑکی کی اسی طرح ہی اپ برنگنگ کی ہے، انہوں نے ان کو منع نہیں کیا کہ بیٹا آپ نے بات نہیں کرنی، اور وہ ساری باتیں اپنے ہسبینڈ سے کرتی ہے کہ ہم ایسے کریں گے، ہم ہنی مونون بنانے یہاں جائیں گے، ہم ایسے پوری اپنی لائف پلان کر دیتے ہیں وہ فون کے اوپر اور ایک ایک بات کر لیتے ہیں. اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ لڑکے والے کھل کے اپنی ڈیمانڈز سامنے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے کیونکہ لڑکی نے تو باہر چلے جانا ہے، بہرحال اپنی ضرورت کا سامان لے آئے. حالانکہ گھر فرنشڈ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود سامان منگوایا جاتا ہے. بلکہ ایک لسٹ دی جاتی ہے، پوری لسٹ تیار کر کے دی جاتی ہے کہ ان لوگوں کے کپڑے بنانے ہیں اور یہ چیزیں جو ہے وہ لے آئے. ٹھیک ہے، اگر نہ بھی بنائی جائے تو کسی بات سے انکار نہیں کیا جاتا. تو دیکھیں یہ لڑکے کو سٹینڈ لینا ہے. لڑکا اپنے ماں باپ سے کہے مجھے کچھ نہیں چاہیے. اب وہ اپنی بیٹی دے رہے ہیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. جیسے گڑیا کے گھر والے ہیں،
وہ لڑکا کہتا ہے کہ امی مجھے لڑکی مل گئی اور مجھے کیا چاہیے. آپ نے ان کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے تاکہ کل اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کے لیے آسانی پیدا کرے. اور میں کوئی بیچنے والی چیز ہوں کہ مجھے بیچا جا رہا ہے اور بدلے میں جہیز لیا جا رہا ہے. ہمارے پاس سب کچھ ہے. ایک لڑکی کے آ جانے سے کوئی فرق تو نہیں پڑا نا, یا ہمارے کھانے پینے میں کوئی فرق تو نہیں پڑا نا. تو ایک لڑکی کے آنے سے کتنا کچھ سامان زیادہ یوز ہو جاتا ہے. تو یہ لڑکے کے سٹینڈ لینے کی بات ہے, اور ماں باپ کو ان کو اس چیز میں سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بہت اچھی سوچ ہے. اس کو ہم نے اب لے کے آنا اپنے معاشرے میں کہ سے نو ٹو جہیز. ٹھیک ہے, لڑکی کے گھر والے اپنے ساری پوری جسے کہتے ہیں مال و دولت لگا دیتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم اپنی بچی کو چیزیں دے دیں تاکہ یہ خوش رہے, نہیں تو اگلے بات کریں. دیکھیں جنہوں نے بات کرنی ہے انہوں نے لے کے بھی بات کرنی ہے چیزیں, اور انہوں نے نہ لے کے بھی بات کرنی ہے. تو آپ دین کے مطابق چلیں بس, دیٹس اٹ. کئی جگہ پہ بہت مجبور کیا جاتا ہے اور واقعی ماں باپ مجبور ہوتے ہیں اور وہ واقعی ان کو جہیز دے دیتے ہیں. تو پھر ہم نے اس کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ. اپنے بھائیوں کی ابھی سے ٹریننگ کریں, اپنے بیٹوں کی ابھی سے ٹریننگ کریں, ابھی سے ان کے دماغ میں یہ بات ڈالیں کہ بیٹا ہم نے جہیز نہیں لینا انشاءاللہ. تو یہ چیز جو اب انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اچھا جی, اس کے بعد جناب اب پلان کیا جاتا ہے کہ ہمیں کارڈز بنوانے ہیں شادی کے. ٹھیک ہے, اب شادی کے لیے پورا ایک اچھا سا کارڈ, جو کہ ایک کارڈ کی قیمت 500 بھی ہو جاتی ہے سم ٹائم, مہنگے سے مہنگا کارڈ, کیونکہ ان کی شادی پہ ایسا تھا تو ہم نے تو ایسا کارڈ بنانا ہے, رائٹ. تو ایک بہت بڑی اماؤنٹ کارڈ پہ ضائع کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کسی کو انوائٹ کرنا ہے تو آپ ایک سمپل سا کارڈ بنا لیں. میں تو کہتی ہوں آج کل واٹس ایپ ہے, آپ ایک اچھا سا پوسٹر خود ہی بنائیں اور واٹس ایپ کر دیں سب کو, اور فون کر دیں آپ. ٹھیک ہے, اب یہ بھی بات ہے کہ کئی لوگوں نے 300-400 لوگوں کو بلانا ہوتا ہے. اب یہ لڑکی والوں کے اوپر کتنا بڑا بوجھ ہے. ٹھیک ہے, اب بنایا کہ گھر والے تو 500 لوگوں کو آرام سے انہوں نے انوائٹ کر دیا. ٹھیک ہے, ٹوٹل لڑکا اور لڑکی کی طرف سے ملا کے 500 لوگ ہو جاتے ہیں. اب بتائیں کیا ہوگا وہاں کا منظر, کیا حال ہوگا. اب جو گڑیا کے گھر والے ہیں ان کے گھر میں جب مطلب بارات آئے گی, یعنی دولہا آئے گا, تو صرف اور صرف 30 لوگوں کو بلایا جائے گا. وہ لوگ خود کہتے ہیں کہ ہم کم سے کم آئیں گے, ہم آپ پہ کم سے کم بوجھ ڈالیں گے. ویسے تو 6-7 ہوں تو بہت ہی زبردست ہے, لیکن چلیں وہ ان کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم صرف 30 لوگ آئیں گے. الحمدللہ, تو لڑکی والوں کے لیے بھی مینج کرنا آسان ہے, ان پہ بوجھ نہ بنے. یہ جو تیاریاں نا یہ لڑکے والوں کو کرنی چاہیے. صرف لڑکی والے اپنی بیٹی دے رہی ہیں, آپ اس کے بعد ولیمہ کر لیں, جتنا آپ نے گرینڈ کرنا آپ کر لیں, وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن لڑکی والوں پہ ایٹ لیسٹ بوجھ نہ ڈالیں. اب کارڈز بنائے جاتے ہیں مہنگے سے مہنگے. پھر اس کے بعد جناب ہوتا ہے کہ اب اچھا سا پارلر ڈیسائیڈ کیا جائے. یہاں میں آپ کو ایک بڑا فنی واقعہ سناتی ہوں. میری سسٹر جو ہے وہ پارلر گئی ہوئی, تو مجھے آگے بات بتائی کہ ایک عورت آئی اپنی بیٹی کو چھوڑنے کے لیے پارلر پہ. تو اس نے کہا میری بات سنو, میری بیٹی کروا رہی ہے 50,000 کا میک اپ, تو 50,000 کے میک اپ میں اور 10,000 کے میک اپ میں فرق نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے, میری بیٹی کو تم نے شہزادی بہت پیاری بنانا ہے. تو وہ اس طرح سے کہہ رہے تھے کہ اب سارا پیسہ بیٹی کے منہ پہ لگا دیا جائے گا, اور جب وہ بعد میں دھلے گا تو پھر دولہا تو گیا. آپ نے اکثر فیس بک پہ پکچر دیکھی ہوں گی کہ اصلی جو لڑکی ہے اس کے ساتھ کیا حال کیا رہتا ہے میک اپ کر کے, وہ کیا ہو جاتی ہے. اور اتنے اسپینڈ کر کے پیسے جاتے کہاں ہیں, صرف ایک واش اور دھل گئے اور دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کوشش کریں اپنی گیدرنگ جب آپ چھوٹی کریں گے تو آپ کو کیا ہوگا, جیسے گڑیا کے گھر والوں نے کیا کہ گیدرنگ کام تھی الحمدللہ, تو انہوں نے برائڈل میک اپ کی بجائے پارٹی میک اپ کروا لیا. الحمدللہ, اچھے طریقے سے کیری کر لیا. اب یہ بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گی کہ کیسے لڑکیاں شادی میں اپنے آپ کو کیری کر سکتی ہیں پردے کے ساتھ, جن لڑکیوں کی شادی ہونے والی ہے. اچھا جی, اب فوٹوگرافر کا سلسلہ آتا ہے. فوٹوگرافر جناب سٹی کا بیسٹ بندہ ہونا چاہیے, اور زبردست اس سے ہم نے پکچرز بنانی ہے, کیونکہ پھر بعد میں ہم نے فیس بک پہ لگانی ہے نا, تو سب کو ہم نے دکھانی بھی ہے, ایک پوری البم بنے گی. اور اسی کے لیے تو میک اپ کروایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ یہ دیکھیں کہ اب شادی, میں اس کے درمیان میں بتاتی ہوں کہ جب شادی ہوتی ہے تو ماں باپ, انایا ٹائپ کے گھر والوں کے ماں باپ لڑکی کو کمرے میں بٹھاتے ہیں, اور فوٹوگرافر اور جو اس کے ساتھ ایک تار پکڑنے والا, وائر پکڑنے والا ہوتا ہے, وہ اس کے ساتھ اندر بھیج دیا جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ دروازہ بند کر دیتے ہیں کہ آپ ان کی تصویریں لے لیں. ایون بھائی بھی اندر نہیں جاتے, کوئی دوست یا کوئی بہن اندر چلی جاتی ہے. آپ امیجن کریں کہ ہم ہر جگہ پہ اپنی بیٹیوں کو بچا رہے ہوتے ہیں, اور کیسے ہم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ اندر کوئی نہیں جائے گا, اندر فوٹو سیشن ہو رہا ہے جی, فوٹو شوٹ ہو رہا ہے اندر. اب وہ جہاں سے چاہے, جیسے چاہے, جس اینگل سے چاہے ان کے پکچرز لے لے, جہاں سے چاہے وہ دیکھ لیں, اور کس کس طرح کے پوز بنواتے ہیں وہ. ٹھیک ہے,
کس کس طرح سے پوز بنواتے ہیں, کہاں کہاں سے نہیں ان کو دیکھ لیتے, ہر اینگل سے. دولہا تو بعد میں دیکھے گا, پہلے پوری عوام غیر محرموں کی وہ اس کو دیکھ لیتی ہے. کتنا بڑا یہ گناہ ہے, ہمیں اسے ختم کرنا ہے, ہمیں اسے ختم کرنا ہے. لڑکیوں کو اپنی عزت کے خود خیال ہونا چاہیے. وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ان کی شادی ہونے والی ہے, اپنے آپ کو اپنے ہسبینڈ کے لیے بچا کے رکھیں, فوٹوگرافر کے آگے اپنے آپ کو پریزنٹ نہ کر دیں. آپ دیکھیں سب کے ہاتھ میں اتنے اچھے اچھے موبائلز ہیں, آپ نے پکچرز لینی ہے, آپ سیپریٹ ہو کے اپنی بہن کے گھر میں یا پارلر میں جہاں پہ آپ کو بہتر لگتا ہے وہاں پہ اس کی پکچر لے لیں, سب کے سامنے اس کو تماشا نہ بنائیں. تو اس کے بعد جناب لائٹنگ کی تیاری کی جاتی ہے. جی لائٹنگ زبردست ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. اب ہماری بیٹی کی شادی, اور ہمارا بیٹا چونکہ کینیڈا سے آیا ہے تو ہماری تو پہلے بیٹی کی شادی ہے, تو زبردست سی لائٹنگ ہونی چاہیے. اتنا زیادہ خرچہ لائٹنگ پہ ہو جاتا ہے. لیکن گڑیا کے گھر والے لائٹنگ نہیں کراتے, ان کو شور شاہ کے کوئی شوق نہیں ہے. ان کو پتہ انہوں نے برکت کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت کرنا ہے, وہ نہیں شور شاہ میں جاتے کہ پیسے تو پھر لائٹنگ کے ان کو ہی دینے ہیں. صرف یہ دوسروں کو دکھانے کے لیے لائٹنگ کی جاتی ہے, اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کی جاتی ہے تو گھر کے اندر ہوتی, گھر کے باہر ہونے کا مطلب ہے کہ دوسروں کو دکھانا ہے, رائٹ. اس کے بعد باقاعدہ ڈھولک رکھی جاتی ہے, ہر قسم کے ناچ گانا سب کچھ ہوتا ہے گھروں میں, اور کوئی حد نہیں رہتی, ایک بے برکتی. پھر جب حادثات ہو جاتے ہیں اسی گھر میں تو لوگ کہتے ہیں کہ شادی والے دن, اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر سے شادی گزر جائے, شادی میں کچھ نہ ہو. وہ کیوں ان کے دل میں وہم ڈلا؟ کیونکہ جب وہ اللہ کی باؤنڈریز کراس کرتے ہیں, کئی گھروں میں اس طرح ہوتا ہے, کبھی اللہ نہ کرے آگ لگ جاتی ہے, گیس کھلی رہ جاتی ہے, کسی کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ اللہ کی باؤنڈریز کراس کر رہے ہوتے ہیں. آپ جب ناچ گانا کریں گے تو شیطان نے آپ کے گھر میں آنا ہے. میوزک از دا کال آف شیطان, تو شیطان آپ کے گھروں میں آئے گا, ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہم سورہ بقرہ بھی پڑھ رہے ہیں اور ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ گانے بھی لگاتے ہیں, تو یاد رکھیں اس جگہ پہ کوئی اثر نہیں ہونا, وہاں پہ شیطان نے آنا ہی آنا جہاں پہ میوزک ہوگا. اس کے ساتھ آپ کو ایک اور بات کہہ دوں کہ یہ جو شادی کی تصویریں بنائی جاتی ہیں باقاعدہ وہ کمروں میں لگائی جاتی ہیں, برائڈ جو اپنے کمرے میں لگاتی ہے. یاد رکھیں جس گھر میں تصویر لگائی جاتی ہے وہاں پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے, رحمت آپ کے گھر میں نہیں آئے گی. تو اپنے گھروں میں سے پکچرز بھی اتار دیں. اچھا جی, اس کے بعد باقاعدہ فنکشن ارینج کی جاتے ہیں, مایوں اور وہ کیسے کہتے ہیں ڈھولک, برائڈل شاور اب جو نئی چیز آ گئی ہے یہ رکھی جاتی ہے. اور جتنا پیسہ خرچ ہو سکتا ہے شادی سے پہلے ایک بڑی اماؤنٹ جو ہے ان سارے فضول رسم و رواج پہ خرچ کر دی جاتی ہے. لیکن گڑیا کے گھر میں ایسا نہیں ہوتا, گڑیا تو خود ہی اپنے آپ کو اوپٹن لگا لیتی ہے الحمدللہ. اچھا یہاں پہ دلہن کو میں بتا دوں, جو بھی دلہن بننے والے دلہا بننے والے ہیں, اپنا آپ لوگ جو آپ کا ابھی رخصتی میں ٹائم ہے تو اس ٹائم کے اندر آپ اپنے آپ کو پیارا کریں, یعنی اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین کریں. اس کے لیے آپ اوپٹن یوز کریں, بہت اچھی چیز ہے. خود اپنے آپ کو اوپٹن لگائیں, لڑکے بھی لگائیں لڑکیاں بھی لگائیں, کوئی برائی نہیں اس میں. اپنے آپ کو پورے طریقے سے تیار کریں, یہ بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اب یہ جناب یہ سارا کچھ ہو گیا. اب لہنگا ظاہر ہے وہ تو ڈیزائنر کا ہوگا, وہ تو اعلیٰ سے اعلیٰ ڈیزائنر کا ہوگا. لاکھ تو کہیں نہیں جاتا نا, لاکھ کا لہنگا تو آرام سے آ جاتا ہے. لیکن گڑیا کے گھر والے, مجھے گڑیا جو ہے وہ خود سمجھتی ہے دین کو, تو وہ کہتی ہے کہ میں نے تو اتنا مہنگا لہنگا نہیں بنوانا, کیونکہ یہ تو کہاں جاتا ہے, آپ لوگوں کے جو بیگز ہوتے ہیں اس کے اندر بند ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ دوبارہ کبھی نہیں پہنا جاتا. اگر پہنا جائے بھی تو کب پہنا جاتا ہے, جب کسی کی اور کی شادی ہوتی ہے بہن بھائیوں کی, ورنہ وہ سارے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں. تو یہ بیوقوفی نہ کریں آپ. آپ کو اگر ذرا ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پہنے لہنگا, تو ڈیسنٹ کی طرف جائیں. ڈیسنٹ ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ اس کا پیسہ بہت زیادہ خرچ ہونا چاہیے. گڑیا نے کیا کیا تھا, گڑیا نے ایک اچھا سا کام والا سوٹ لے لیا, شرٹ اس کی کام والی تھی, اس نے تھوڑا سا اپنا دماغ چلایا اور اس کے نیچے اس نے اپنا لہنگا بنا لیا پلین. الحمدللہ جامع وار کا لہنگا بنوا لیا, جس میں اس کے بہت زیادہ پیسے سپینڈ نہیں ہوئے, زیادہ سے زیادہ 10 سے 11 ہزار, دیٹس اٹ. اور ایسا ہو سکتا ہے, ایسا بن سکتا ہے, میں آپ کو بتاؤں گی کیسے انشاءاللہ. اب لہنگا بھی بن گیا, 1 لاکھ 1.5 لاکھ, اور بڑی خوشی سے اپنی بیٹی کو جو ہے تیار کروایا جاتا ہے. میل میک اپ آرٹسٹ کو بلایا جاتا ہے, اس کے پاس جایا جاتا ہے, اور وہ آرٹسٹ بھی جہاں جہاں سے اس کو ہاتھ لگائے گا اور اس کا میک اپ کرے گا. ساری حدیں کراس ہو جاتی ہیں. میک اپ ہزاروں کا لگایا جاتا ہے, سب کچھ کیا جاتا ہے, اور لڑکی اب ریڈی ہے جناب رخصتی کے لیے, ٹھیک ہے. اب جو ہے بارات آ جاتی ہے اور لڑکا لڑکی کو بٹھایا جاتا ہے, اور اس کے بعد رسمیں شروع ہو جاتی ہیں. رسموں میں
جو ہے وہ گھٹنا باندھا جاتا ہے، لڑکی کی بہنیں گھٹنا باندھتی ہیں، غیر محرم کا گھٹنا اپنے بہنوئی کا گھٹنا باندھتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کو دودھ پلائی کی جاتی ہے، اس پہ پیسے جو ہیں وہ وصول کیے جاتے ہیں، ایسی رسمیں۔ اور ایک اور بات، رخصتی کے وقت جو ایک رسم کی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، لڑکی جب جا رہی ہے تو وہ چاول لے کے اپنے ہاتھوں سے پیچھے پھینکتی ہے۔ جن دنوں میری بہن کی شادی تھی تو ایک ہماری میڈ تھی جو گاؤں سے آئی ہوئی تھی، تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ وہ چاول نہیں پھینکنے، وہ جو بھائی دیتے ہیں چاول۔ تو میں نے ان کو بڑے پیار سے سمجھایا، میں نے ان کو ایگزامپل دی، میں نے کہا چلے آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ کا بچہ کھانا کھاتا ہے تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں، بیٹا پورا کھانا ختم کرنا ہے، کوئی دانہ نیچے نہیں گرانا، زمین پہ کوئی دانہ نہ گرے، ٹھیک ہے، اور آپ اٹھا کے دیتے ہیں کہ دیکھو رزق کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ میں نے کہا آپ دیکھیں، آپ خود لڑکی جا رہی ہے، کس طرح کا وہ موقع ہے، اور آپ اس کو کہنے جاتے وقت پکڑ کے چاول پیچھے پھینک دو، اور اس کے اوپر چاولوں کے اوپر سارے لوگ چل پڑے۔ یہ ہندوانہ رسمیں، کیونکہ سب بڑے صغیر سب کانٹیننٹ میں ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے، تو وہاں بہت سی چیزیں مسلمانوں نے ہندوؤں کی اڈاپٹ کر لی تھی اور انہوں نے ہماری اڈاپٹ کر لی، ٹھیک ہے۔ اب جب لڑکی کو گھر میں انٹر ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی عورتیں جو ہیں، مائیں جو ہیں، وہ تیل اور کیا کچھ پکڑ کے ہاتھ میں کھڑی ہوتی ہیں، اور جناب جی اس کو سر کے ارد گرد گھما رہی ہوتی ہیں پوری پلیٹ اور تھال، یا پھر انٹرنس پہ تیل رکھا جاتا ہے اور لڑکی اس برتن کو مطلب ٹھوکر مار کے پاؤں سے آگے گزر جاتی ہے۔ یہ ساری ہندوؤں کی رسمیں ہیں۔ خدا کا خوف کریں، یہ ہمارا مذہب نہیں ہے، اس طرح کی حرکتیں نہ کریں۔ آپ اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں اس کے ساتھ سائے ناجائز کام کروانے کے بعد۔ اس کے بعد ایک اور ہوتا ہے کہ وہ بیٹی کے سر کے اوپر قرآن رکھا جاتا ہے، قرآن کے سائے میں جائے۔ ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے۔ کس نے آپ کو کہا کس طرح بھیجیں؟ اپنی لڑکیوں کو قرآن سکھا کے بھیجیں، اس کو قرآن کی تعلیم دے کے بھیجیں، اس کو گفٹ میں قرآن دیں، اس کے سروں کے اوپر سے نہ گزاریں۔ اندر سے اس کو کچھ بھی نہیں پڑھنا آتا، سر کے اوپر سے ساری غلط رسمیں کر کے ناچ گانا کر کے آپ جی قرآن کے سائے میں جائیں۔ یہ کیسی بات ہے؟ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ نئی چیز ہے، یہ بدعات ہے، رائٹ۔ اب جناب جب ایسی شادیاں ہوتی ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، آپ کو یہ بھی فنی بات بتاؤں گی کہ رشتے دار ناراض ہو جاتے ہیں جناب، ہمیں تو سٹیج پہ نہیں بلایا گیا، ہمیں تو انٹروڈیوس نہیں کروایا گیا، ٹھیک ہے، ہمیں لوگوں سے ملوایا نہیں گیا، ہماری تو تصویریں ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں جی تعارف ہی نہیں کروایا، مطلب اس طرح کی ساری باتیں۔ تو دیکھیں آپ ترس کھائیں ماں باپ کے اوپر، وہ بےچارے ایک تو اپنی بیٹی اپنے بیٹے کی شادی کر رہے ہیں، وہ اتنا مصروف ہیں، اور آپ ایک ٹولی یا پوری جو کہ ناراض ہو کے بیٹھ گئی ہوئی۔ تو اس طرح کی حرکتیں نہ کریں پلیز۔ اچھا جہاں تک گڑیا کا بات ہے تو اس نے فوٹو سیشن نہیں کروایا، اس نے اپنے ہی موبائل سے پکچر کھینچ لی اپنی یادگار کے لیے، بس اس نے کھینچ لی کہ چلو میں بعد میں دیکھ سکوں، ٹھیک ہے، اور اس نے کسی فوٹوگرافر سے اپنی تصویریں نہیں کھنچوائی۔ الحمدللہ گڑیا کی رخصتی میں ایسا کوئی رسم نہیں ہوتی، نہ تو قرآن رکھا جاتا ہے، اور نہ ہی چاول پھینکے جاتے ہیں، اور نہ ہی بے تحاشا ڈشز بنائی جاتی ہیں۔ عنایا ٹائپ کی فیملیز میں بہت زیادہ خرچہ جو ہے وہ کھانے پہ کر دیا جاتا ہے، بہت زیادہ ڈشز، ٹھیک ہے، لیکن اور کھلا ہے سارا کچھ اور ضائع بھی بہت ہو رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو کہوں گی آپ تھوڑا بنائیں پر کوالٹی کا اچھا بنائیں، ایک سالن کر لیں، ساتھ آپ کوئی آپ کباب کر لیں، ایک سویٹ ڈش کر لیں، تھوڑا کریں لیکن کوالٹی اچھی ہو، ٹھیک ہے۔ جنہوں نے باتیں کرنی ہے نا، آپ لوگوں کی باتوں کے لیے کریں، لوگوں نے پھر بھی آپ کو باتیں کر ہی جانی ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو عنایا جو گڑیا ہے اس کی فیملی میں شادی جس طرح ہوتی ہے بہت اچھے طریقے سے برکت کے ساتھ، کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا، کوئی لائٹنگ نہیں ہوتی، کوئی ناچ گانا نہیں ہوتا، ایون ارد گرد کے ایریا والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کی بیٹی کی شادی ہو بھی گئی ہے، اتنے اچھے نہیں ہوتا۔ ورنہ جہاں جتنا کسان کا لڑکا اور منگنی برکت
سوری یہ نیٹ کی پرابلم آ رہی تھی. ہاں جی, تو برکت جو ہے اسی رشتے میں رہتی ہے اور وہ اینڈ تک رہتی ہے, یاد رکھیں پوری زندگی رہتی ہے, کیونکہ ان کی شادی جو بنیاد تھی وہ بہت اچھی تھی, تو ان کی پوری لائف میں برکت رہتی ہے. لیکن جب بنیاد خراب ہو جاتی ہے تو برکت ختم ہو جاتی ہے. کئی ایسی لڑکیاں ہیں جو کہ ان کی شادیاں ہوتی ہیں اور شادی کی پہلی رات سے وہ خوشی نہیں ہوتی, کیونکہ ہزاروں نظریں غیر لوگوں کی اس ایک لڑکی پہ ہوتی ہیں. لوگ چاہے لہنگا دیکھنے آئے چاہے لڑکی کا میک اپ دیکھنے آئے, نظر لگ جاتی ہے. اب لڑکی جس کی شادی ہے وہ تو اس دن نہ نماز پڑھی ہوتی ہے, نہ اس نے اذکار کیے ہوتے ہیں, وہ کھلم کھلی ہوتی ہے, جہاں سے مرضی شیطان آئے, جہاں سے مرضی آ کے نظر لگے. تو پلیز جتنی بھی برائڈز ہیں, میں آپ سے کہوں گی جو بننے والی ہیں, کہ آپ اپنی نمازوں کی پابندی کریں. ٹھیک ہے, نماز آپ وضو میں رہیں تاکہ جون سی نماز آئے. دیکھیں آپ نے میک اپ کیا ہوا ہے لیکن آپ کا وضو ہے, اچھے طریقے سے اپنے آپ کو کور کر کے بڑی سی چادر لے کے اپنی نماز کی پابندی کریں. اپنے جو صبح شام کے اذکار ہیں وہ لازمی پڑھ کے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے نکالے اور خیر والی جگہ پہ داخل کرے. آپ ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ بہت برکتیں عطا فرمائے, اور اپنے آپ کو جتنا ڈھانپ سکتی ہیں, کور کر سکتی ہیں, اپنے سیکرٹ رکھ سکتی ہیں, بہت اچھی بات ہے. سب کے سامنے جتنا ایکسپوز ہوں گی اتنی بے برکتی ہو جائے گی, اتنی بے سکونی ہوگی, اتنی نظریں ہوں گی. کئی لڑکیاں ایسی ہیں کہ شادیاں ہو جاتی ہیں, کتنے سال تک وہ کنسیو ہی نہیں کر پا رہی ہوتی, یعنی ان کی اولاد ہی نہیں ہو پا رہی تھی, کیونکہ اتنی نظریں ان کو شادی والے دن ہی لگ گئی تھی. یا وہ ان کا جو ریلیشن تھا ہسبینڈ وائف کا, وہ پہلے دن سے ٹھیک نہیں تھا. اچھا, اس کے ساتھ میں نے ایک اور بات کرنی تھی بہت امپورٹنٹ. وہ کیا ہے, شادی والی رات لڑکا اور لڑکی اکثر اپنے پاسٹ کو ڈسکس کرتے ہیں. لڑکا اپنے واقعات بتاتا ہے لڑکی کو کہ پہلے میرا اس کے ساتھ ریلیشن تھا, اب ایسی بات نہیں, لیکن میں آپ کو ٹرسٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں, یہ غلطی نہ کریں. یہ ٹرسٹ نہیں ہے, یہ آپ اس کے دماغ میں شک کا پہلا کیڑا ڈال رہے ہیں. جب آپ نے اپنے پرانے سارے ریلیشن بند کر دیے, پرانے چیپٹرز بند کر دیے ہیں, تو اس وقت کی بات نہ کریں. وہ ٹرسٹ نہیں آئے گا, وہ الٹا شک جائے گا. یاد رکھیں, جب آپ نے چیز چھوڑ دی ہے تو اللہ اس سے پردہ ڈالے گا. اسی طرح سے لڑکی ہے, اگر کوئی لڑکا اس سے کوشچن پوچھتا ہے کہ بتائیں, آپ مجھے قسم کھا کے بتائیں کہ کیا آپ کا کوئی ریلیشن رہا ہے کسی لڑکے سے, اب یہاں پہ وہ وعدہ کریے کیا کریں. وہ جانتی ہے, وہ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میرا ریلیشن ختم ہو چکا ہے, وہ بولے میرا کسی سے ریلیشن نہیں ہے, یہ جھوٹ نہیں ہوگا, اس کا ریلیشن نہیں ہے کسی کے ساتھ. لیکن اس موقع پہ ہرگز اپنی پاسٹ ہسٹری کھول کے نہ بیٹھے. لڑکے تو کسی حال میں بھی جینے نہیں دیتے, یاد رکھیں. اور جو لڑکیاں ہوتی ہیں, اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ شادی سے پہلے کسی میں انوالو تھے, تو شادی کے بعد جب بھی لڑکا اپسیٹ ہوگا تو اس کو یہی ذہن میں آئے گا کہ اسی لڑکی کے خیالوں میں. ٹھیک ہے, لڑکا جب بھی اس کو اوائڈ کرے گا, اس کو ذہن میں یہ آئے گا اس کو اسی لڑکی سے کانٹیکٹ ہے, اور پھر وہ اسٹوو میں لگی رہے گی کہ میں پتا کروں وہ لڑکی کون تھی, کہاں رہتی تھی, کیا فون نمبر تھا, اور پھر معاملہ سارا خراب. اور کئی دفعہ لڑکیاں منہ پہ اپنے ہسبینڈ کو کہہ دیتی ہیں کہ ہاں وہی آپ کو زیادہ پسند تھی نا, آپ کو ایسی لڑکیاں پسند تھی. اب جب اوپنلی بات ہو جاتی ہے تو پھر ہسبینڈ بھی کہتا ہے ہاں میں تمہارے ساتھ خوش نہیں ہوں, میں اسی کے ساتھ خوش تھا. تو پلیز یہ موقع بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں, اس پہ اس طرح کی ایشوز ڈسکس نہیں کیے جاتے. جو چیپٹر تھا وہ کلوز ہو گیا, اب آپ ایک حلال رشتے کی طرف آ گئے, اس کو نبھائیں اچھے طریقے سے. اور شادی کے بعد ارد گرد لڑکیوں کو دیکھنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے. اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ بہت برکتیں ڈالے آپ لوگوں کے رشتوں میں. یہ جتنی باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں, میری آپ سے ریکویسٹ ہے یہ آگے پہنچائیں, آپ لوگوں کو بتائیں کہ ایسی شادیاں ہو سکتی ہیں جس کے اندر برکت ہو, ایسی شادیاں ہو سکتی ہیں جو دین کے مطابق ہوں. جب لڑکیاں ہیں, جو لڑکیاں جن کی شادی ہونے والی ہے اور وہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ ہم کیسے پردے کو کریں شادی میں, تو مجھے پلیز آپ میسج کریں, میں آپ کو بتاؤں گی. ابھی میں آپ کو کھل کے بتا دیتی ہوں تھوڑا سا کہ جب آپ اپنا ڈریس پہنیں اس کے بعد آپ اسکارف پہنیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے پکچرز اپنی پہلے لینی ہیں تو پہلے لے لیں دوپٹے کے ساتھ, اس کے بعد اپنا اسکارف لیں. اسکارف سلک کے اسکارف بہت پیارے لگتے ہیں. آپ جس طرح کا آپ کا ڈریس ہے آپ ویسا اسکارف بنا لیں, اسکارف کے ساتھ نقاب کر لیں اور اوپر سے آپ دوپٹہ سیٹ کر لیں. ٹھیک ہے نا, اوپر سے آپ دوپٹہ سیٹ کریں, اسکارف سے آپ ساری کی ساری آپ کور ہو جائیں گی. تو یہ بڑا ایزی. اس کے ساتھ آپ جا کے عورتوں والی سائڈ پہ آرام سے بیٹھ سکتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر مردوں والی سائڈ پہ جانا تو پھر ایک بڑی چادر اپنے ارد گرد لپیٹ لیں, اپنے آپ کو کور کر لیں. ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے گھر سے باہر نکلیں. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کے رشتوں میں بہت برکت ڈالے. جو بھی کسی بھی پرابلم ہے, میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی پرابلمس کو دور کرے, آپ کے رشتوں میں برکت ڈالے. اور
جن کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ پلیز قرآن ضرور پڑھا کریں نماز کے ساتھ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے رشتوں میں برکت ڈالے، آپ کی جو پرابلمز ہیں وہ دور ہو جائیں۔ سورہ بقرہ لازمی پڑھا کریں، کیونکہ اس کو پڑھنا باعث برکت ہے، چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ اور اپنے صبح شام کے اذکار کی پابندی لازمی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت فرمائے۔ اور جزاک اللہ خیرن کثیرہ، جتنے لوگ اس وقت آن لائن تھے اور ساتھ ساتھ ہمارا ساتھ دے رہے تھے، جس میں بنت ہوا ہیں، دور نیاب ہیں، زرسنگا ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ لوگ کو بہت خوش رکھے۔ اور آپ لوگوں نے اب میری آواز یا آگے پہنچانی ہے، اور آپ میں سے جو لوگ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، لائک وہ واٹس ایپ گروپ کا حصہ بننا چاہتے ہیں، یا ان کو یہ آڈیوز جو ہیں ڈاؤن لوڈ ہو کے چاہیے تاکہ وہ آگے فارورڈ کر سکیں، کیونکہ سب لوگ فیس بک یوز نہیں کرتے، تو آپ کو مجھے میسج کرنا ہے موٹیویشنل آڈیوز بائی منیبہ فاطمہ، اس پیج پہ انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ کر دی جائیں گی ساری آڈیوز۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ 17 اکتوبر وینسڈے کو اب ہم اگلا سفر کریں گے، آگے کیا کیا ہوتا ہے وہ جانیں گے انشاءاللہ، اور اپنی کریکشن کریں گے۔ کوئی بھی غلطی ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور اگر کوئی سلپ آف ٹنگ ہوگی اور میں نے آپ لوگوں کا دل دکھایا ہو تو آپ لوگ سے بھی بہت بہت معذرت۔ بہت خیال رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔